الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بزرگان محترم، آج عید کا دن ہے، عید الفطر کا، جس میں میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ تو مجھ سے اور آپ سے چونکہ ہم کمزور ہیں، جو بھی اعمال صادر ہوں گے، ہم کریں گے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمزوری ضرور ہوگی، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے۔ تو دعا ہے ہماری بارگاہ الہی میں، اللہ رب العزت میری، آپ کی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی، انہوں نے جو بھی نیکیاں کی ماہ مبارک میں، اسے قبول و منظور فرمائے۔ ایمان کے تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس نے من مانی بات خدا کی نہیں مانی، ہے یہ اس بات کی علامت کہ ہے کمزور قوت ایمانی۔ خدا ہمیں ایسا ایمان دے، خدا ہمیں ایسا ایمان دے جو حکم خدا پہ جان دے، نفس و شیطان کی چال کو جو فوراً ٹال دے، نفس و شیطان کی چال کو جو فوراً ٹال دے، نہ کرے پیروی ہم زمانے کی، نہ کرے پیروی ہم زمانے کی، بلا وجہ بات کو گمانے کی، کرے ہر عمل میں کوشش، کرے ہر عمل میں کوشش سنت رسول کو اپنانے کی۔ ایمان یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور جو صاحب ایمان ہوگا وہی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور حقیقی کامیابی یہ آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی، وقتی اور ٹیمپرری ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہونی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ابد الآباد ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مفہوم ہے کہ ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت حالت ایمان ہی میں آنی چاہیے۔ موت کس حالت میں آنی چاہیے؟ ایمان ہی کی حالت میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہاری موت آنی چاہیے، اور ایمان کی حالت میں موت آئے گی تو وہ آدمی کامیاب ہے جو ایمان والا ہوگا، اس کا مسکن اور ٹھکانہ جنت ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آدمی آگ سے یعنی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان کی حفاظت مجھے اور آپ کو اپنے آپ کے ایمان کی بھی کرنی ہے، ہمارے بچوں کی، ہماری اولاد کی، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی کرنی ہے۔ اور یہ پیغام اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم میں دیتا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی سے مثال دیتے ہوئے۔ دونوں کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے قرآن کریم نے، اس سورت کا نام ہی سورہ یوسف ہے جس میں بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے یوں دعا کی، نبی ہو کر دعا مانگ رہے ہیں کہ میری موت کس پر آئے؟ حالت ایمان میں آئے۔ نبی ہے، یہ مجھے اور آپ کو سکھایا گیا، بتلایا گیا، ورنہ نبی تو ایمان ہی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھانے والے ہیں، لیکن ان کی دعا سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، ایمان کتنی ویلیوبل چیز ہے۔ قرآن کریم حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو یوں نقل کرتا ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الأحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا جو علم دیا تھا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو، اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر فرمایا کہ تو ہی میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، مجھے موت دینا اس حالت میں کہ میں ایمان کے ساتھ ہوں، حالت ایمان میں مجھے موت دیجیے۔ بھائی جان، موبائل کو رکھ دے ابھی مسجد میں، بچوں کو سکھائے، آگے آپ جیسا سکھائیں گے یہ سیکھیں گے، ورنہ کل یہ بھی موبائل لے کر مسجد میں یہی کام کریں گے، برا نہ مانیے۔ یہ ان کے سیکھنے کا ٹائم ہے، ان کو سکھانے کا ٹائم ہے۔ دوسرا سورہ بقرہ، اللہ رب العزت
ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی ہو کر اپنی اولاد کی کیسی فکر کر رہے ہیں. نبی کا گھرانہ ہے، نبوت کا گھرانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کیسی فکر فرما رہے ہیں اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی. قرآن نے اس کو یوں بیان کیا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مفہوم ہے کہ وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو کہ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین کو چوز کر لیا ہے، دین اسلام تمہارا دین ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت حالت ایمان ہی میں آنی چاہیے. آگے بھی ہے کہ پھر ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو سعادت مند بیٹے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی اور آپ کے آباء و اجداد کا جو دین ہے، جو ابراہیم کا، جو اسماعیل کا، جو اسحاق کا، ہم ان کی عبادت کریں. تو ہمیں بھی اپنی اولاد سے یہ گارنٹی لینی ہے، انہیں تعلیم دینی ہے، انہیں وصیت کرنی ہے، انہیں نصیحت کرنی ہے کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم اپنے آپ کو دین پہ قائم رکھنا، اسی اللہ کی عبادت کرنا کہ جس کی عبادت کرنی چاہیے. اب ایمان تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماشاءاللہ الحمدللہ دیا ہوا ہے، نواز رکھا ہے. اب دو کام مجھے اور آپ کو کرنے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے پہلے اور آپ کو بھی. ایک تو ایسی باتیں زبان سے نہیں بولنی ہے، ایسے کام نہیں کرنے ہیں کہ جو آدمی کو دین سے خارج کر دے، نکال دے. بعض مرتبہ آدمی زبان سے بعض الفاظ ادا کرنے سے دین سے نکل جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کچھ کام کرنے سے نکل جاتا ہے. اور دوسرا اس بات کی فکر کرنی ہے کہ جو اعمال مجھے اور آپ کو دین پر جمائے رکھے، ہمارے ایمان کو قوت بخشے اور ہم حالت ایمان ہی میں دنیا سے جائے، تو ایسے اعمال کو اختیار کرنا ہے. جو کام نہیں کرنے چاہیے اور آج کل اس ملک میں ہونے لگے ہیں، ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی، اور آپ کی اولاد کی بھی. وہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہیں. جو اعمال مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہوا ہے، ایمان کی دولت موجود ہے، مگر وہ کفر تک لے جا سکتے ہیں، شرک تک لے جا سکتے ہیں، یا یہ کہ کفر اور شرک تو آدمی اختیار نہیں کرے گا، لیکن وہ عمل ایسا ہے کہ کفر کی نفرت، شرک کی قباحت یہ دل سے کم کر دیتا ہے یا نکال دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کام بھی تمہیں نہیں کرنا ہے. سمجھو پھر میں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو تمہیں، ابھی تم مومن ہو، ایمان والے ہو، لیکن وہ عمل اختیار کرو گے وہ تمہیں کفر تک پہنچا دیں گے، شرک تک پہنچا دیں گے. یا پھر یہ ہوگا کہ تمہارے دل و دماغ سے، تمہاری نگاہوں سے کفر کی قباحت، کفر کی شناعت، شرک کی نفرت یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، دوسرا پارہ، سورہ بقرہ سورت کا نام ہے.
اور یہ اب ہو رہا ہے ہمارے اس ملک میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے سماج سوسائٹی میں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کیا فرمایا سنو، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے۔ صاف صاف اللہ بیان کر رہا ہے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ مشرکہ عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ہمیں ایمان کی اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ مقابلہ، تقابل، کمپٹیشن، کہ ایک طرف مشرک عورت حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ، رنگ و روپ کے اعتبار سے اعلیٰ، حسین و جمیل اور ویل ایجوکیٹڈ، اور اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی ہے، لیکن وہ عورت کیسی ہے؟ مومنہ ہے۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندی کا رواج تھا، دور تھا، اسلام نے اس کو مٹایا ہے آ کر، یہ اسلام سے پہلے سے تھا۔ تو فرمایا کہ مشرک عورت سے نکاح مت کیجیے جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کرے، چاہے وہ بڑی حسین و جمیل ہو، پڑھی لکھی ہو، حسب نسب اعلیٰ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے فرما رہا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک لڑکی، گرل، عورت تمہارے دل کو اچھی لگے۔ دیکھیے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں اچھی لگ رہی ہے۔ آگے فرمایا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی بہن کا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مرد سے مت کریو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہاں پھر تقابل، کمپٹیشن بتایا کہ ایک طرف مشرک مرد ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے مقابلے میں ایک غلام مرد ہے لیکن ایمان والا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو ترجیح دینا، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ مرد جو مشرک ہے، کافر ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے، اور تمہیں اچھا لگ رہا ہے، تمہاری بہن کو اچھا لگ رہا ہے، تمہاری بیٹی کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس سے نکاح مت کیجیے۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی شفقت تو دیکھیے، اس کا رزلٹ بتا دیا کہ اگر اپنے بیٹے کا نکاح مشرک عورت سے کیا، اپنی لڑکی کا نکاح مشرک مرد سے کیا، یاد رکھیو انجام کیا ہوگا آگے چل کر، اولئک یدعون الی النار، یہ گھر میں آنے والی مشرک عورت، یہ گھر میں آنے والا مشرک مرد تمہارے لڑکے اور تمہاری لڑکی کو جہنم میں لے جائے گا، جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ رب تبارک و تعالی اپنے حکم سے تمہیں مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کا کام ہے جنت کی طرف بلانا، اللہ کے نمائندے کا کام ہے جنت کی طرف بلانا، اور یہ جو کافر ہیں، مشرک ہے، فرمایا کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں میں تم سے صاف صاف کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ نے صاف فرما دیا، اب ہم نے نکاح کر دیا ہمارے بیٹوں کا، بیٹے کا، بیٹی کا مشرک کے ساتھ، مشرکہ کے ساتھ، یہ کیسے لے جائیں گے جہنم میں؟
تو مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، نکاح کا دار و مدار ہے آپس کی محبت پر۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور محبت کے اندر مشکات شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم ہے کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، پھر اس کے عیب بھی آدمی کو ہنر نظر آنے لگتے ہیں۔ جس سے آدمی کو محبت ہو نا تو اس کے عیب بھی کیا نظر آنے لگتے ہیں؟ ہنر نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے، دماغ کی کھڑکی کو بھی بند کر دیتا ہے، اس کے ہر عیب اس کو ہنر نظر آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپس میں نکاح ہو گیا، چاہے وہ نکاح شرعی نہیں ہے، ویسے ہی جو ہے وہ نکاح ہے، یا یہاں جیسے لوگ پارٹنر کے طور پر رہ رہے ہیں، لیکن یہ آپس میں رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی، اور محبت میں ہماری لڑکی لڑکا مشرک ہے اس کا مذہب اختیار کر لے گی، یا ہمارا لڑکا عورت کی محبت میں مغلوب ہو کر اس کا مذہب اختیار کر لے گا۔ اور تاریخ ہمیں ایسی مثال بتاتی ہے، بادشاہ گزرا ہے انڈیا میں، غیر منقسم ہندوستان، اکبر بادشاہ نے جو راجا تھے ہندو، ان کی عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ ایک عورت مشہور ہے جودھا۔ پھر اکبر نے کیا گل کھلائے، تاریخ پڑھو، بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھو، لکھا ہے کہ ان کے گھروں میں دوسری قوموں کی مشرک مرد اور مشرک لڑکیاں بیاہ کر آئی تو بنی اسرائیل کی توحید کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، اس لیے منع کیا۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، بعض مرتبہ ہمارا اصل ہوتا کیا ہے کہ اسکول میں جاتے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں تو محبت ہو گئی، یا جاب ساتھ میں کر رہے ہیں تو کیا ہو گئی، اب تو مولانا دیر سے آئے، اب میں نے کیا کہا آپ کو کیا معلوم ہے؟ تو بہرحال آدمی کیا کہتا ہے کہ میں نے تو یہاں سے پریم تھے ہی کہ میں تو انہیں لائک کروں۔ اب جو بھی ہو، بعض مرتبہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لڑکا مومن لڑکی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ کئی نہیں تو ایمان ہیری نہ کہ ہوں شادی کرا پر ایمان نہیں لاؤ، کہ خالی ہمارا ماں باپ نے ہم سے کلمہ پڑھی ہے، خالی میری فیملی کو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے، پھر پریکٹس مت کریو۔ تو لڑکا کبھی لڑکی کو یوں سمجھاتا ہے، کبھی لڑکی لڑکا مشرک ہے اس کو یوں سمجھاتی ہے کہ خالی پڑھ لینا، اور دیکھیے نظر دوڑائیے، مطمئن مت ہو جائیے اگر آپ نے اپنی لڑکی کا نکاح مشرک مرد سے کرایا ہے، اگر آپ نے اپنے لڑکے کا نکاح مشرک عورت سے کرایا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، ایمان کس کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا۔ تو خالی اقرار کافی نہیں ہے، دل سے کیا ضروری ہے؟ ماننا بھی ضروری ہے۔ دل سے مانا ہے اس نے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ عمل بالجوارح ہے، دیکھو وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، چلو روزانہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، جمعہ میں آ رہا ہے کہ نہیں، عیدین کی نماز میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، روزے رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، اسلام کی پریکٹس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ خالی نکاح کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا، نام بھی چینج نہیں کیا، ویسا کا ویسا ہی ہے۔ یاد رکھیو خطرہ ہے، آپ کے لڑکے یا لڑکی جو بھی ہو اس کے ایمان سے جانے کا انہوں نے سمجھوتا کر لیا۔ کیوں؟ یہ تو اس کو بدل نہیں سکی اور بدل نہیں سکا، اب خطرہ یہ خود بدل جائے۔ اس لیے کمپرومائز مت کرو اپنی اولاد سے، ان کو بچپن سے سمجھاؤ۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں تو سارا ایجوکیشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے، سیکس ایجوکیشن، لیکن ہم لوگ ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام نے نکاح کا ایک قانون بتایا ہے، کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات سن لو، جو اہل کتاب ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کو،
تو ان میں بھی اگر وہ عورت ہے اور مسلمان مرد ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ہماری لڑکی کا نکاح کسی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے سے نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی شرط ہے کہ وہ توحید کا قائل ہو۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے توحید کے قائل نہیں، یا تو مانتے ہی نہیں، یا جو ہے تثلیث کے قائل ہے، تین خدا کے۔ تو بہرحال اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گھر میں بچوں کو سمجھاؤ، بچپن سے سمجھاؤ، تعلیم دو، دماغ میں بٹھاؤ کہ کس سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کسی پہ تان و تشنیع نہیں کر رہا۔ کسی گھر میں اگر ایسا ہوا ہو، مجھے معلوم ہو یا نہ ہو، مجھے ان کو بھی سنانا نہیں ہے۔ میری اپنی بھی اولاد ہے، آپ کی بھی ہے، فیوچر میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں دعا کرنی ہے، کوشش جو ہے وہ کرنی ہے کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ نکاح کریں۔ اور اس کے لیے یہ بھی یاد رکھو، جتنا جلدی ہو سکے نکاح کرا لو۔ بہت دیر کر دی جاتی ہے کہ اس کے پاؤں پہ کھڑا ہونے دو، اچھا جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، پھر ہوتا کیا ہے، یا یہ کہ اچھی ڈگری مل جائے، وہ ڈگری لینے جاتا ہے اور ڈگری لے کے آتا ہے کسی کی، تو یہ سب جو ہے ہو رہا ہے۔ تو ایمان کی اہمیت اس کو سمجھاؤ، ورنہ کفر شرک کیسی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون، کہ جو لوگ بے ایمان مرے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، وہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آگے ایمان کی اہمیت کو بتایا، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ فرمایا مفہوم ہے جو لوگ بے ایمان مرے، چاہے لڑکا یا لڑکی پہلے سے بے ایمان، یا یہ کہ ایمانی گھرانے میں جنم لیا لیکن ایمان سے پھر گیا، لڑکا ہو یا لڑکی، فرمایا اس حالت میں، حالت کفر میں مرا ہے، کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وہ زمین بھر کر ہمیں سونا دے دے کہ اللہ میں تجھے زمین بھر کے سونا دیتا ہوں فدیے کے طور پر، تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسا ہوا ہے ہمارے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ، اور ہمارا داماد جو بن بیٹھا ہے ابھی ایمان دل میں راسخ نہیں ہوا ہے، پریکٹس نہیں کر رہا ہے، بچی کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، یا ہماری لڑکی نے نکاح کر لیا ہے مشرک مرد سے تو اس کو جو ہے وہ سمجھاؤ، تعلق باقی رکھو اور سمجھاتے جو ہیں وہ رہو۔ اور اگر ہم نے بھی کمپرومائز کر لیا ماں باپ نے، وہ بھی گنہگار ہیں، یاد رکھیے۔ یہی اولاد قرآن کہتی ہیں کہ کل یوں کہے گی کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ قرآن کہتا ہے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، یہی اولاد کل کہے گی اللہ سے کہ میرے ماں باپ کو عذاب نہیں ڈبل عذاب دے۔ فرمایا میرے ماں باپ میری گمراہی کا سبب بنے، ان کو ڈبل عذاب دے تو کہیں یہ اولاد ہی اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ دے کہ تو عذاب دے میرے ماں باپ کو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جو ہے اور ہماری ذریت کی اس سے حفاظت فرمائے، ایمان کی اہمیت میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ جاگزین فرمائے۔ جب ہم اور ہماری اولاد دنیا سے جا رہے ہو، ہم تمام کی زبان پر اللہ تعالیٰ اپنا ذکر جاری و ساری فرمائے۔ اب جو ہے تھوڑا سا اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن جو ہے اور ترجمہ یہ ہمارے رفیق مکرم کریں گے۔ We'll have a quick translation of Bayan.
First time I'm doing a spot translation to a very good subject. So, Maulana is talking about his side of the ayah, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Whatever happens when do not die until you are in the state of being a believer, until you are a Muslim. And the point is, we don't really have a choice when we die. Of course we are Muslim and we would plan and would intend and love to always be a Muslim. But the Quran is telling us, do not die until you become a Muslim. Imam Sa'd then went on to talk about challenges that we face in this country, living in the West. Certain challenges, there are many challenges that we have to kind of face, but there are certain challenges which can spiral out of control if we have not planned ahead. He reiterated in the end that I'm not talking about this subject out of having a dig at anybody. I'm not saying it because I know of any particular cases where somebody is involved, and he apologized in advance if you are going through something like this or if you have had a situation like this in your family. However, he also reminded us he also had children, as many of us do, and we also have this concern. We don't know what's going to happen in the future. Hence, it's an idea, it's a good thing to talk about it when we can before a problem occurs, so we may just deal with it, or we can prevent our children ending up that way. And if that happens, then there's a risk of our children also losing their deen. Allah protect them, Allah protect us. The topic he's talking about is marriages. Living in this country, sometimes people fall in love, and as they say, love is blind. Sometimes our children may want to marry somebody who is a polytheist, a mushrik or mushrika, somebody who believes in other deities, somebody who is not Muslim. If that happens, the bottom dollar, the bottom line is it's not allowed. That's what he was saying. How can we prevent that from happening? So one idea was to start talking about it from an earlier on, talking about it from age while they're young, drill into our children that we only marry somebody who is a Muslim, somebody who believes in Allah. Talked about Iqrar bil-lisan wa tasdiq bil-qalb. What is Islam? Islam is actually Iqrar bil-lisan, to admit or confess with your tongue, or tasdiq bil-qalb, and believe in our heart that I am a true believer. Many times what can happen, or what does happen, is the opposite partner, the spouse, will take the shahada just so that my family or his family or her family will allow the nikah to take place. Now, yes, we cannot look somebody's chest open and decide yes, he's Muslim or she's Muslim or not. But apparently, tell at the time, do they read 5 times Salah, do they come for Jumu'ah, etc., etc. At least the basics, at least the main things of Islam, are they taking that seriously, the dress code, wherever it may be, we can go by apparent signs. Although that's kind of not the ideal situation, the main thing is you need to make sure that the person is a Muslim. So the verse you said was, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, that do not marry a polytheist until they have believed. I talked about how do not die as a disbeliever. If you die as a disbeliever, then there's no compensation, there's no concessions in Jahannam. You have the punishment that is decreed to those who do not believe. Also, he added, if you are a Muslim, you are grown up, born and bred in a Muslim family, and later on you then denounce Islam, the punishment will be severe. Reminding us to remind our children these things, because what we don't want on that day, as the Quran says, that they will say to Allah, we only deal with this because our parents, that's the way they allowed us to go, they didn't guide us. Allah, whatever punishment you give me, give my parents double, because it was their fault, right? In essence, it was their fault. And some of you know, I work as an imam in the prison service, and the amount of times I've heard people say, I did this crime because my parents didn't teach me, my parents didn't stop me, right? So we see in this world, 100% right, in the Quran we're told the same thing. Children will come up and say, Allah, my parents, they didn't stop me, or they didn't guide me, they didn't advise me.
give them the double punishment. Allah protect us. He talked about Akbar Badsha, one of the Mughals from the Mughal Empire who ruled India for 900 years. Akbar Badsha was one of the last, and he was, in essence, the weakest link. He had was good intent, and he married a Hindu girl from one of the daughters of another leader also. And his intent was to join ties with this and the other in terms of rulership. It come in handy. And he thought, I would take her, I would make her Muslim down the line, and it would serve a good purpose for ruling the country. Lo and behold, that didn't work out. She ended up overpowering him, and as history has noted it, he denounced the Holy Islam. In fact, he went to the stage of even creating his own religion. And that's history. You can read about it. People have various opinions on it. But the point is, he did marry somebody who did kind of overpower him. One was saying the same thing to us, that no matter what, I just say love is blind. No matter what intentions you have, no matter how nice she looks or he looks, so no matter how nice he looks or she looks, or what kind of attracts us to the opposite person, if deen is not there, and that's a kind of a rule that our children need to know, if deen is not there, it is no. You don't ever go down that. Don't entertain the fact that, okay, she will become Muslim and then they will marry me. Because, in essence, let's be honest, the reason this person is taking inshallah is so they can marry you. Inshallah, hidayah, everything is in our hands, and that will happen, hopefully. But that's not the ideal situation setting up with. So if we have programmed our children from an early age and taught them what our core values are, what our principles are, hopefully when they get to a stage where they're choosing, yes, it's a natural inclination, people have attractions, but when they're at that stage, they've already got a benchmark to go with, hopefully they won't end up choosing the not ideal spouse. So that was basically advise our children, Allah protect us, Allah protect our children. Just a very brief before we start getting Salah. So firstly, on behalf of the Muslim community, I'd like to wish everyone Eid Mubarak. We're also very thankful for all of the donated. You assisted in the Masjid, you partook in the progress, so thank you for your efforts and time. We also know you both in this world and in the hereafter.